اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام بزم نعت و ادب کے ساتھ مدبر حسین قریشی حزیمی حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے بہت ہی پسندیدہ نعت خواں جناب حسام الدین حسینی صاحب، سید حسام الدین حسینی صاحب یہاں موجود ہیں۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ جناب سید حسام الدین حسینی صاحب، کیسے حال ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ، آپ کا شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ خوشی ہو رہی کہ لوگ پسند کرتے ہیں، تو اس نوبت پر اللہ تعالیٰ کی نسبت سے حضور کی نسبت سے یہاں آنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں کو سننے کا، خوشی ہے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے ہم سید حسام الدین حسینی صاحب سے گزارش کریں گے کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کیجیے۔ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو، تیری شان جل جلالہ تو ملا قریب رگے گلو، تیری شان جل جلالہ تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں هو العلی، تیری یاد میں ہے کلی کلی، ہے چمن چمن میں هو العلی، تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ تو بسا ہے پھول میں ہو بہو، تیری شان جل جلالہ تیرا رنگ لال و گوہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیرا رنگ لال و گوہر میں ہے، تیرا نور شمس و قمر میں ہے، تیری شان میں نوالہ تیری شان جل جلالہ، تیری شان میں نوالہ تیری شان جل جلالہ، تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے، تیرا ڈالی ڈالی میں وصف ہے، تیری پتے پتے میں حمد ہے، تیرا غنچے غنچے میں رنگ و بو، تیرا رنگ تیرا غنچے غنچے میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ تیرا غنچے غنچے میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ
تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون و مکان میں ہے، تیرا جلوہ دونوں جہاں میں ہے، تیرا نور کون و مکان میں ہے، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان ام نوال ہو، یہاں تو ہی تو وہاں تو ہی تو، تیری شان جل جلال ہو، تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو۔ ناظرین، جناب سید حسام الدین حسینی صاحب، آئیے ہم ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں کہ حسام الدین حسینی صاحب، جیسا کہ ہم جانتے ہیں جو بھی آپ کے قریب رہے ہیں کہ آپ اسکول کے زمانے ہی سے نعتیں پڑھتے رہے ہیں اور کئی پروگراموں میں حصہ لیتے رہے ہیں، مقابلوں میں آپ نے پرائز بھی جیتے ہیں۔ تو آئیے تھوڑی سی ان سے بات کرتے ہیں۔ جناب سید حسام الدین حسینی صاحب جی، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کب سے نعتیں پڑھ رہے ہیں؟ آپ نے ذہن تو جہاں تک جاتا ہے یاد پڑتا ہے اس وقت سے پڑھنا ہے، بچپن سے میرے خیال سے جب سے کچھ شعور ہوا ہے تب سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو آپ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہیں؟ میں ہر ایک اچھا پڑھتا ہے، ہر ایک بے شک نعتیں ظاہر ہے حضور کی شان میں پڑھنا تو کسی کو ہم کم اور زیادہ تو نہیں کر سکتے، ہر ایک کا اپنے اپنے مقامات ہیں، اپنے اپنے درجے ہیں، مگر میں جو چیز اچھی لگتی ہے میں وہ پڑھتا ہوں، اور کوئی مجھے چیز اپنی دیکھی ہوئی کسی بھی شاعر کی ہو اچھی لگی تو کبھی میں اس کی لے خود بنا کے خود بھی پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جو فرسٹ پرائز آپ نے حاصل کیا تھا، جی، مجھے یاد پڑتا ہے جناب اللہ کی جو نعت بہت مشہور ہوئی تھی، اور وہ میرا خیال ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی ہے وہ، اور وہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب نے وہ نعت پڑھی تھی، اس پہ آپ نے پہلا پرائز حاصل کیا تھا۔ جی ہاں، اسکول کے زمانے میں خاصے میں 6 یا 7ویں میں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب آپ گلائے عقیدت کے پھول میں چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں۔ ضرور۔ تو آپ کیا سنا رہے ہیں؟ میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ ہے: میں چپ کھڑا ہوا ہوں، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، دربار مصطفیٰ میں، کیا بات ہے، کیا انداز ہے، ماشاءاللہ۔ چپ کھڑا ہوا ہوں، دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، کیا بات ہے، دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں، آسون دامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، آسون دامتوں کے ہیں چشم تر سے جاری، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں، چھپ چھپ کے رو رہا ہوں، دربار مصطفیٰ میں، اور اللہ
میری قسمت برسات رحمتوں کی، اللہ میری قسمت برسات رحمتوں کی، آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے دیکھتا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، کیا بھی میرے رب کا مجھ پر کرم نہ ہوگا، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اب تو میں آ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، اور میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ اور آخری شعر ہے، محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں، محسوس ہو رہا تھا صدیاں سمٹ گئی ہیں، کچھ دیر ہی رکا ہوں دربار مصطفیٰ میں، کچھ دیر ہی رکا ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں۔ شکریہ شکریہ۔ ماشاءاللہ سید حسام الدین حسینی صاحب، آپ کا ماشاءاللہ طرز جو نعت پڑھنے کا جو انداز ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی مہذب اور بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کلام پیش فرما رہے ہیں، بہت احترام اور بہت ہی محتاط انداز آپ نے اپنایا ہوا ہے۔ کوشش پوری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جہاں غلطیاں ہو رہی ہیں اس کو معاف کر رہا ہے، درگزر کرے اور بس بارگاہ نبی میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب اس کے بعد ہمیں کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ ایک کلام ہے جناب ریاض الدین سہروردی صاحب کا، واہ واہ واہ، تو ماشاءاللہ اس کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت اچھے شاعر گزرے ہیں جی ہاں، رحمۃ اللہ علیہ، ریاض الدین سہروردی صاحب۔ جی ہاں، ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی ساری ان کی نعتیں، بہت سارے ثنا خواں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بہت ہی پر اثر ان کی جی جی تحریر بالکل، ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں،
مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، وہ شہ دو جہاں وہ کہاں میں کہاں، اور ان کا مدح سرا خالق این و آ، وہ رسول زمان وہ کہاں میں کہاں، ان کے دامن سے وابستہ میری حیات، ان کے دامن سے وابستہ میری نجات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، ان پہ قربان میری حیات و ممات، وہ گناہگار وہ شافع آسیاں، میں گناہگار وہ شافع آسیاں، بے کسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں، وہ مدینہ نگینہ جو ہے عرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ بھرم جو بنا فرش کا، وہ مدینہ جہاں رحمت بے کراں، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، میں بھی پہنچوں وہاں وہ کہاں میں کہاں، اور شک نہیں ہے ریاض اس میں ہرگز ذرا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، میں سراپا خطا وہ سراپا عطا، نام اس کا رہے کیوں نہ ورد زباں، جو ہے تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں، جو ہے تسکین جاں وہ کہاں میں کہاں، مجھ میں ان کی ثنا کا سلیقہ کہاں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جناب سید حسام الدین حسینی صاحب جب محفلوں میں پڑھتے ہیں تو ان کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن لوگ جو نعتیں سننا پسند کرتے ہیں وہ زیادہ تر ایسی نعتیں سننا پسند کرتے ہیں کہ جو خاص طور پہ مشہور بھی ہوں اور اس کے الفاظ ایسے ہوں کہ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر رہے ہوں یا قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ بیان کر رہے ہوں۔ بالکل بجا، جب ایسی آیتیں کسی محفل میں پڑھی جائیں تو اس سے کچھ سبق بھی حاصل ہوتا ہے اور اس سے جو ہے کچھ سیکھا بھی جاتا ہے۔ یہی نعت پڑھنے کا فائدہ بھی ہے اور یہی نعت پڑھنے کا ایک اپنا رجحان ہے۔ نعت اس لیے پڑھی جاتی ہے تاکہ لوگ یا خاص طور پہ نوجوان عبادت کی طرف رغبت حاصل کریں اور عبادت کی طرف
تھوڑی سی ان کی روزانہ کی روٹین میں جیسے بھی وہ روزانہ اپنا وقت گزارتے ہیں اس میں وقت نکالیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزاریں. یہی اس کا مقصد ہے اور یہی اس پروگرام کا بھی مقصد ہے. میں سید حسام الدین حسینی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں کوئی ایسا کلام سنائیں کہ جس میں سیرت طیبہ یا کوئی آیت کریمہ یا کوئی ایسی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نعت میں آ رہا ہو. ایک جو نعت میں ماشاءاللہ چن رہا تھا اس میں سے کیا بات. تو ایک نعت گو کی یا ایک عام انسان کی، ایک عاشق رسول کی کیا بات. جو خواہش ہوگی اللہ اکبر. وہ اس کا تھوڑا سا اس میں بیان ہے تو میں کوشش کرتا ہوں وہ پیش کرنے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا. اور خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. جو شعر پڑھا ہے اس کی اگر تھوڑی سی تشریح کریں تو یہ معراج النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کی طرف رغبت دلاتا ہے. تو مطلب میں اس کا مطلب ہے میں صحیح سمجھا. جی جی. یعنی عاشق نے معشوق کو اپنے پاس بلایا، یعنی حبیب محبوب سے ملنے کے لیے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں موجود تھے. ماشاءاللہ کیا بات کیا بات ہے. اور یہ شعر سنیے. جی. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. کیے ہی جاؤں گا عرض مطلب، ملے گا جب تک نہ دل کا مطلب. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. نہ شام مطلب کی صبح ہوگی، نہ یہ فسانہ تمام ہوگا. اور یہ شعر سنیے. جو دل سے مائل، جو دل سے ہے مائل پیمبر، جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. جو دل سے ہے مائل پیمبر، یہ اس کی پہچان ہے مقرر. کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود
درود ہوگا سلام ہوگا کہ ہر دم اس بے نوا کے لب پر درود ہوگا سلام ہوگا. اور یہ خواہش دیکھیے آپ، اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع پہ جی رہا ہوں، یہی تمنا جلا رہی ہے. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. نگاہ لطف و کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا. در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ناظرین، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور یقین بھی کہ جب درود شریف پڑھا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود سنتے بھی ہیں. اسی طرح کی جو محفلیں منعقد کی جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچائی جاتی ہوں گی. اور یہ یقین بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم بھی کبھی نہ کبھی تو ہم پر بھی ہوگی، اور جو سننے والے ہیں ہمارے ناظرین ان تک بھی انشاءاللہ پہنچے گی. اسی طرح سے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے. آج اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. میں سید حسام الدین حسینی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. کیا کہیں گے؟ بہت عزت افزائی ہے میری لیے کہ یہاں آنے کا موقع ملا اور لوگوں تک اپنی آواز کے ذریعے جو ثنا کر سکتا تھا وہ پیش کرنے کا موقع ملا مجھے. ماشاءاللہ. تو بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. شکریہ. ناظرین، پروگرام بزم نعت و ادب کا پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان مدبر حسین قریشی عظیمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.